أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. کل 11 پارہ پڑھا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کا بہت ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. وہ ہے 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے جانے کے 9ویں سال میں جنگ تبوک. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں جو اس پر تبصرہ کیا ہے اس پورے واقعے کو قرآن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو 3 گروپ سامنے آئے ان کے بارے میں. اب ان 3 میں سے ایک گروپ یہ تھا جس کا ابھی میں نے اس آیت میں آپ کے سامنے پڑھا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. وہ 3 لوگوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ پینڈنگ تھا. یہاں تک کہ زمین دنیا اپنے وسیع ہونے کے باوجود، براڈ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر مشکل ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا ان کا. اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، کہیں آدمی چھپ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تاکہ وہ توبہ کریں، اور بے شک اللہ بار بار ہمیشہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اب یہ 3 گروپ کو ہمارے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں جو رومن امپائر کا یہ بارڈر تھا وہاں سے حملے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور 1,00,000 فوج جمع ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی لڑنے کے لائق ہے، جو مسلمان کہتا ہے، وہ سب کو نکلنا ہے. اور اس ٹائم ایسا تھا کہ کھجوریں پک چکی تھی اور دھوپ بڑی سخت تھی، بہت مشکل، ٹف ٹائم. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں وہ تو نکل گئے. جو منافقین تھے، ہیپوکریٹس تھے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر تھے، وہ بہانے بنا کے رہ گئے. تو یہ دوسرا گروپ ہوا. تیسرا گروپ یہ تھا، یہ 3 لوگوں کا. یہ لوگ سچے مومن تھے، لیکن یہ ٹال مٹول، اچھا ابھی ٹائم ہے نا، چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ایسا کرتے کرتے جب تک کہ ادھر سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آ گئے۔ اب جو منافق تھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول بول کے، میرے گھر میں پرابلم تھا، میری بیوی بیمار تھی، بچہ ٹھیک نہیں تھا، ایسا کر کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ 3 لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایمان کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ تو بول دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا، بس ہم ڈیلے کرتے کرتے، سستی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے سچ سچ بتا دیا تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ کہا کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا تمہارے بارے میں، اعلان کر دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 ڈیز کے بعد دوسرا آرڈر ایشو ہوا، تمہاری بیوی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی، ان کو بھی ان کے گھر بھیج دو۔ بغیر وائی کیوں بیوی کو بھیج دیا؟ ایک بزرگ تھے ہلال بن امیہ، وہ تو گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے دن رات۔ ان کی بیوی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا حکم مان کے چلی جاؤں گی، لیکن وہ بوڑھے آدمی ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، آپ اجازت دیں تو بات چیت تو میں نہیں کروں گی، کھانا پینا جو ان کی ضرورت ہے وہ میں پکا کر کے دے سکتی ہوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایکسکیوز دے دیا کہ ٹھیک ہے تم رہو۔ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا لیٹر آیا، کعب بن مالک کے نام، ان میں سے کعب بن مالک ہے۔ لیٹر میں لکھا تھا کہ سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا، تم اتنے قابل آدمی، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنی حکومت میں، گورنمنٹ میں جگہ دوں گا۔ تو وہ جب لیٹر لانے والا آیا تو انہوں نے اس کو بلا کے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، لے کر کے گئے اور تنور، چولہا جس پر کھانا بناتے ہیں نا، وہ لیٹر اس میں ڈال دیا، کہا جا کے بول دینا بادشاہ کو یہی میرا جواب ہے اسے۔ اور رونے لگے کہ اب میں اس یہاں تک پہنچ گیا کہ شیطان میرے ایمان پہ ڈاکہ مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد 50 دن جب گزرے تب یہ آیت اتری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ڈیٹیل میں کیوں اس کا ذکر کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، جو لوگ پہلے ہر موقع پر آگے رہے ان کا اسپیشل ذکر کیا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے اور مدینے کے انصار، ان دونوں میں جو سب سے آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گیا، اور ان کے لیے کیا تیار کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، پیراڈائز کے سونے چاندی کے محل جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، سونے چاندی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، میٹھے پانی کی۔ اور کہا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے گریٹ سکسیس ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کن کو؟ یہ ٹاپ لیول کے لوگ تھے جن کا اسپیشل اللہ نے تذکرہ کیا۔ دوسرے لیول کے جو لوگ تھے منافقین، ان کے بارے میں کہا، بہت غور سے سننے کی ہے، کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کا مال قبول کیا نہ ان کی جان قبول کی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ جب اللہ اور رسول کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہمیشہ کے لیے، اور ان کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ کب تک؟ الی یوم یلقونہ، اس دن تک وہ نفاق ان کے دل میں رہے گا جب اپنے رب سے جا کر کے وہ ملیں گے، اس دن وہ نفاق کے ساتھ ملیں گے۔ یہ دوسرا گروپ۔ اور تیسرا گروپ یہ تھا، ایمان تو تھا، ہر بار انہوں نے ثبوت دیا تھا کہ ہم وفادار ہیں، لیکن غلطی ہو گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مومن سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک بار نہیں بار بار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ منافق غلطیاں کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا رسول کو دھوکہ دے دیا، مومنین کو دھوکہ دے دیا۔ مومن سے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اور وہ روتا رہتا ہے، اپنے دل میں کڑتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کر دے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان تینوں میں سے کس گروپ میں ہیں، سابقون میں ہیں، فرسٹ رہنے والوں میں، یا منافقین میں ہیں کہ ہر معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیشہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ہم اپنے گناہوں کو رو دھو کر کے پھر پلٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے۔